الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کی روزی کا ذمہ لیا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں، چلنے والے، رینگنے والے، اڑنے والے، پھاڑنے والے، کھانے والے، جتنے بھی ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں. انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی رزق دیتے ہیں. لیکن احادیث کے اندر جیسے کہ گزشتہ کئی اتوار سے ہم نے سنا کہ وہ اعمال ہے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتے ہیں، برکتیں دیتے ہیں، اور اس کے حلال اور برکت والا رزق عطا فرماتے ہیں. اور احادیث ہی سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے، جن کے ارتکاب سے رزق میں کمی آتی ہے، رزق جو ہے بند ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک عمل حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو بغیر بسم اللہ کے کھانا کھائے اور بغیر ہاتھ دھوئے کھائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب بتائی، کھانے کے آداب سکھائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول 10 سال خدمت کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں کھانے کے لیے بیٹھا پہلی مرتبہ، بچہ تھا، تو ادھر ادھر جو ہے اپنے ہاتھوں کو گھمانے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجھے ٹوکا. سب سے پہلے تو یہ کہا کہ انس کل بیمینک، کھانا اپنے دانے ہاتھ سے کھاؤ، اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھلانے کا حکم دیا کہ ہاتھ دھو کر کھاؤ. یہ سنت رسول اللہ ہے، اور ہر سنت میں برکتیں ہیں. جو بغیر ہاتھ دھوئے کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کر دیتے. ہاتھ دھو کر کھانا یہ سنت بھی ہے، یہ تو ثواب ملے گا سنت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی فائدہ بھی ہے. کہ ہاتھ میں جو ہے اگر گندگی ہے یا زہر ہے یا اور کوئی نقصان دہ نجاست ہے، وہ ہاتھ دھونے کی وجہ سے دھل جاتا ہے. اور اگر ہاتھ نہیں دھوتا اس سے بہت سارے نقصانات بھی ہیں. ہاتھ دھو کر کھانا چاہیے، اپنے دانے ہاتھ سے کھانا چاہیے. بعض لوگ بائیں ہاتھ سے بھی کھاتے ہیں، کہتے کہ یار ہم کو جو ہے بائیں ہاتھ ہی سے جو ہے جمتا ہے، دانے ہاتھ سے ہم نہیں کھا سکتے. ایک مرتبہ صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دانے ہاتھ سے کھاؤ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نہیں کھا سکتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اب زندگی بھر نہیں کھا سکو. ایسا ہی ہوا، ہاتھ بالکل جو ہے وہ اٹھ ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس میں برکتیں ہیں، اس میں فائدے ہیں دنیا کے بھی آخرت کے بھی. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کل بھی امین ایک، اپنے ہاتھ دانے ہاتھ سے کھاؤ. کل مما یلیک، اپنی طرف سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. ہاں دسترخوان پر جو ہے کچھ الگ الگ آئٹمیں ہوں تو آدمی ہاتھ پھیلا سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے،
لیکن کھانا ایک ہی قسم کا ہو تو ادھر ادھر جو ہے ہاتھ نہ پھیلائے، یہ آداب کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی، کل بیمینک، کل ما یلیک، اور کل سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ یہ معلوم ہوا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا، تو جو آدمی ہاتھ دھوئے بغیر کھائے، بغیر بسم اللہ کے کھائے، رزق میں کمی آ رہی۔ اب اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، کبھی بھوک لگتی ہے تو ہاتھ دھونا بھی بھول جاتے ہیں، بھوک اتنی زیادہ ہوتی ہے بسم اللہ پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں، اور آدمی پھر ایسے ہی کھا لیتا ہے۔ ایک تو جو ہے خلاف سنت ہوگا، اور دوسرا جو ہے یہ کمی آئے گی جو ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ جو ہے معمولی عملوں کی کوتاہی کی بنیاد پر ہمیں جو ہے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو دھونا چاہیے۔ جو پلیٹ کو جو ہے صاف نہیں کرتا، دھونے سے مراد صاف کرنا، اپنی پلیٹ کو، اپنی جگہ کو، جہاں کھایا ہے، جس جگہ کھایا ہے اس جگہ کو صاف کرنا۔ جو بغیر صاف کیے ہوئے اپنے پلیٹ کو کھانے میں اٹھ جاتا ہے، اس میں بھی رزق میں کمی آتی ہے۔ اس لیے شریعت کی جو تہذیب ہے، تعلیم ہے، اس پر آدمی عمل کرے، اس کو معمولی نہ سمجھے کہ نہیں بھئی یہ میری ضرورت ہے کھانا، اور کھانے کے بعد پلیٹ کو صاف کرنا یہ سنت رسول اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دانہ اگر جو ہے دسترخوان پر گر گیا، اس کو اٹھا کر بھی کھا لو، تو یتیہن برکہ، معلوم نہیں کون سے دانے میں برکت ہے، اور یہ دانہ تمہارے پیٹ میں جا کر جو ہے وہ برکت کا باعث ہو، اور وہی برکتوں کو ہم جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ دسترخوان سے اٹھانا بھی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ عار محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے تھے نا، یمن بہت ہی مہذب ملک تھا، گورنر بن کر گئے تھے، امیر المومنین تھے، امیر تھے، اور بڑے بڑے جو ہے وہاں کے حکمراں جمع تھے، اور وہاں دسترخوان پر بیٹھے تھے، بڑے بڑے دنیا کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ کھانا تو کہ نبی کی سنت کے مطابق بیٹھیں گے، ہاں بیٹھ کر کھانا یہ بھی سنت رسول اللہ ہے۔ اسی لیے جو ہے جو رزق میں کمی کے اسباب ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کھانا کھڑے ہو کر کھانا، بیٹھ کر کھانا سنت ہے، کھڑے ہو کر جو کھاتا ہے، چپل اور جوتے پہن کر کھاتا ہے، ننگے سر کھاتا ہے، دیکھو اس کو بھی ہم معمولی سمجھتے ہیں، سر پر ٹوپی رکھ کر کھانا یہ بھی سنت رسول اللہ، ننگے سر کھانا، بغیر جو ہے چپل پہن کر جوتے کے ساتھ کھانا، کھڑے رہ کر کھانا، یہ سب جو ہے خلاف سنت ہے، اور اس سے جو ہے رزق میں کمی آتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، کیونکہ آپ علیہ السلام اکڑو بیٹھتے تھے، 2 زانو بیٹھتے تھے، 1 زانو بیٹھتے تھے، 4 زانو بیٹھنا بھی ثابت ہے۔ آدمی جو ہے 2 زانو پہلے بیٹھ لے، پھر جو ہے 4 زانو کر لے، یہ تہذیب ہے۔ بیٹھے کھایا، جب دسترخوان پر کچھ جو ہے کھانا گر گیا اٹھانے لگے، ساتھیوں نے کہا حضرت کھانا دسترخوان سے نہ اٹھائیے، یہاں کی تہذیب کے خلاف ہے، لوگ آپ کو سمجھیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، امیر ہے اور کھانے کا سلیقہ بھی نہیں آتا ہے، گرے ہوئے کھانے کو اٹھا کر کھا رہے ہیں، اس سے ہماری عزت جائے گی، یہاں کی تہذیب ایسی نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ نے ان کو دیکھا اور ان کی تہذیب کو دیکھا اور کہا کہ بھائی اترکو سنت حبیبی لہؤلاء حمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں، اور جو ہے اٹھا کر کھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جو مقام ملا ہے، جو مرتبہ ملا ہے اللہ کی طرف سے، ان کو جو فضیلتیں میسر ہوئی ہے، وہ اسی بنیاد پر ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو اور ایک ایک عمل کو پلے باندھا ہے، زندگی کا ایک دستور بنایا ہے، چاہے کسی بھی موڑ پر ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، کسی سے متاثر نہیں ہوئے، نہ کسی کی حکومت سے متاثر ہوئے، نہ کسی کے عہدے سے متاثر ہوئے، نہ کسی کی شخصیت سے متاثر ہوئے، نہیں، میرے نبی نے اور ہمارے نبی نے جو ہمیں تعلیم دی ہے یہ دنیا آخرت کی کامیابی کی کلید ہے، یہ یقین تھا جو آج ہمارے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے بجائے
دنیا کے اندر باعزت ہونے کے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اگر نبی کی سنتوں کو ہم اپنی زندگیوں میں لانے والے بنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اللہ سرخروئی دیں گے، آخرت میں بھی تو ملے گی۔ تو بہرحال رزق میں کمی کے جو اسباب ہیں ان میں یہ بھی ہیں، پلیٹ کو صاف کرنا، بیٹھ کر کھانا، ننگے سر ہو کر نہ کھانا، جوتے پہن کر نہ کھانا، کہ جوتے پہن کر کھاؤ گے، ننگے سر کھاؤ گے، کھڑے رہ کر کھاؤ گے، بغیر بسم اللہ کے کھاؤ گے، بغیر ہاتھ دھوئے کھاؤ گے، تو یہ رزق کی کمی کے اسباب ہیں۔ اس کو جو ہے ہم معمولی نہ سمجھیں، کھانے سے پہلے ان تمام جو ہے سنتوں کی رعایت کر رکھیں تو انشاءاللہ تعالی یہ کھانا بھی ہمارے لیے روحانیت کا باعث بنے گا، کیونکہ جو ہے عبادت میں غذا کو بہت اثر ہے، اور غذا کو جس طریقے سے کھایا جاتا ہے اس کا بھی بہت اثر ہے، اس سے بھی جو ہے اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ جو ہے آدمی غذا اس کے ایک تو حرام ہو یا پھر حلال غذا ہے لیکن جو ہے سنت نبی کے خلاف ہے، تب بھی جو ہے آدمی کے اندر جو ہے اعمال میں روحانیت میں کمی آتی ہے، اور ان تمام جو ہے اعمال اور سنت کی رعایت نہ کرنے کی بنیاد پر دھیرے دھیرے رزق میں کمی بھی آتی ہے جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ بعض احادیث میں آتا ہے بیت الخلاء میں ننگے سر جانا اور بیت الخلاء میں باتیں کرنا، یہ بھی جو ہے رزق کے اندر کمی لاتا ہے۔ جب بھی ہم بیت الخلاء میں جائیں اپنے سر پر ٹوپی رکھ کر جائیں، ہماری ماں بہنیں جائیں دوپٹہ اوڑھ کر جائیں، بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ سنت نبوی اور جدید سائنس کتاب ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور پھر جو ہے یہ ٹیکنالوجی اور یہ سائنس اور یہ ڈاکٹری کے جو فائدے ہیں وہ بتائے کہ دیکھو سنتوں سے دنیاوی کیا فائدے ہیں۔ کہ جو ٹوپی پہنے بغیر بیت الخلاء میں جاتا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے اپنی پیشاب سے جو ہے پاخانہ سے فارغ ہوتا ہے، اب ایک قسم کا گیس اس کے جو ہے جسم سے نکلتا ہے۔ اب وہ گیس اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اگر سر کے اوپر سر کے اوپر ہماری ٹوپی نہیں ہوتی یا ہماری ماں بہنوں کے دوپٹے نہیں ہوتے، وہ گیس جو ہے فوراً اپنے بالوں پر اثر کرتا ہے۔ اب پھر عورتیں جو ہے شکایت کرتی ہے کہ بال بہت ٹوٹ رہے ہیں، بال بہت گر رہے ہیں، مردوں کی بھی جو ہے بال بیچ میں ٹال ہو جاتی ہے، ڈائریکٹ گیس وہاں اٹیک کرتا ہے۔ یہ جو ہے بالوں کا نکلنا یہ بھی ایک سبب ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جاتے ہیں، تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے۔ اس لیے بیت الخلاء میں جائے ننگے سر ہو کر نہ جائے، ٹوپی پہن کر جائے، ماں بہن دوپٹہ پہن کر جائے۔ اور دوسری بات، بیت الخلاء میں باتیں نہ کریں۔ یہ باتیں نہ کرنے کی تعلیم اس وقت دی تھی، اب تو بہت ضروری ہے۔ اب تو موبائل لے کر بیت الخلاء میں جاتے لوگ کہ چلو فرصت سے وہ بھی کام ہوگا اور یہ بھی کام ہو جائے گا، باتیں بھی کرتے ہیں اور جو ہے اپنی حاجت بھی پوری کرتے ہیں۔ یہ بالکل جو ہے خلاف سنت ہے، اور اس عمل سے اور اس جو ہے حرکت سے ہماری رزق میں کمی بھی آتی ہے، اس کا بھی ہم خاص خیال رکھیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے ایسی ہیں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجدوں کے اندر باتیں کرنا، مسجدوں کے اندر دنیاوی باتیں کرنا، یہ تو بہت سارا جو ہے نقصان ہے۔ حدیث میں اس کی جو ہے بہت ساری وعیدیں بھی آئی ہوئی ہے کہ بھائی دنیاوی باتیں کرتے ہیں تو فرشتے آ کر ان کو پہلی مرتبہ روکتے ہیں کہ بھائی اسکت یا ولی اللہ، اللہ کے دوست اللہ کے گھر میں آیا ہے، عبادت کرنے آیا ہے، خاموش ہو جاؤ، عبادت کر، ذکر کر، قرآن پڑھ، نماز پڑھ، باتیں مت کر، اللہ کا دوست، خاموش ہو جاؤ۔ پھر بھی جو ہے خاموش نہیں ہوتا، اپنی دنیاوی باتوں میں جو ہے لگا رہتا ہے، تو پھر فرشتہ ذرا لہجہ بدل کر کہتے ہیں اسکت یا بغیض اللہ، کہ اللہ کے دشمن خاموش ہو جا، اللہ کے دشمن خاموش ہو جا۔ پھر بھی خاموش نہیں ہوتا کہ اسکت علیک لعنت اللہ، خاموش ہو جا، اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، اب تو خاموش ہو جا۔ اب آدمی مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اعمال نامے میں نیکیاں جو ہے جمع کرانے کے لیے، اور لعنت لے کر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے مسجد میں داخل ہو کہ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اگر کچھ ایسی باتیں بھی ہو گئی، اعتکاف کی نیت سے جو ہے اس باتیں کرنے میں خفت آ جائے گی، اب اس جو ہے وعید کے ہم مستحق نہیں بنیں گے۔
الامکان جب مسجد کی حدود میں ہم آ گئے دنیاوی باتیں ہرگز نہ کریں. ہاں مسجد کے باہر ہو کوئی حرج نہیں, مسجد کے اندر آ جانے کے بعد بس عبادت ذکر صرف جو ہے کچھ کام کی باتیں کر لی, لیکن دنیا کی باتیں کرنا مسجد کے اندر ایک تو جو ہے فرشتوں کی بددعا کا مستحق بھی ہوتا ہے, فرشتوں کی بددعا اس کو ملتی ہے, اور رزق کے اندر بھی کمی آتی ہے. یہ سارے اسباب ہیں جو حدیث میں علماء نے اس کو جمع کی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بعضوں نے لکھا ہے نامحرم کو دیکھنا اس سے بھی جو ہے رزق میں کمی آتی ہے, کیونکہ جو ہے النظر سہم من سہام ابلیس, دیکھنا جو ہے نا یہ انسان جب نامحرم کو دیکھتا ہے کہتے ہیں کہ یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, پھر وہاں سے باتیں آگے چلتی ہیں. اس لیے نامحرموں سے اپنی نگاہوں کو جھکائے. قرآن کریم میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کا خطاب ایمان والوں کو دیا کہ ایمان والوں اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلو, چلنا ہو بیٹھنا ہو جانا ہو, دکان پر بیٹھے نگاہ کو نیچی رکھے, ضرورت ہے کسٹمر آیا ہے اس کی ضرورت پوری کر کے لیکن اس کو جو ہے اوپر سے نیچے تک پورا جو ہے تارنا دیکھنا اور اس کے ساتھ اپنی شہوتوں کے اندر اضافہ کرنا, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو رزق میں کمی لاتی ہیں, جو ہماری روحانیت کا جو ہے خاتمہ کر دیتی ہے. اس لیے بہت زیادہ جب بھی ایسی کوئی جو ہے چیز سامنے آ جائے اور آدمی نظر کی حفاظت فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے, دل میں فوراً جو نظر ہٹ جائے گی. خاص طور پر جو ہے بازاروں میں رہنے والے, دکانوں پر بیٹھنے والے, اور جو ہے لوکیشنوں میں جو ہمارے نوجوان حضرات جاتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے ذکر کے ساتھ رہے. جو آدمی ذکر نہیں کرتا ہے نا اس کا دل مردہ ہے, اور جو ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے. ذکر کرو گے تو شیطان قریب نہیں آئے گا, اور جہاں ذکر تمہاری زبان بن ہوئی کہ پھر خیالات شیطان تم کو کہاں سے کہاں لے جائے. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کا کام سامنے آئے آدمی لا حول پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی گناہ سے بچ جائے گا. تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو خطاب کہا کہ ایمان والوں اپنی نگاہوں کو جھکاؤ, کہ نگاہوں کو جھکانے سے بہت سارا فائدہ ہے, دنیا کا بھی فائدہ, آخرت کا بھی فائدہ, تمہاری روحانیت کا بھی فائدہ, تمہارے اعمال کے بچنے کا بھی فائدہ. ورنہ یہ نظروں سے جو ہے آدمی اپنے بہت سارے اعمال کو بھی ویسے ضائع کر دیتا ہے. نگاہوں کو جھکانا ایک عمل بتاتے ہیں جس میں آتا ہے کہ اپنی اولادوں کو برا بھلا کہنا. اپنی اولاد آدمی جو ہے چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو, عورتیں زیادہ تر غصے میں آ کر اپنی اولادوں کو بہت کوستی ہے, برا بھلا کہہ دیتی ہے, کیونکہ جو ہے صبر کا دامن لبریز ہو جاتا ہے. بچے ہوتے ہیں اور وہ ادھر بھاگتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر کا سامان ادھر, ادھر کا سامان ادھر. پورا جو ہے اگر صفائی کی ہوئی ہے اور پھر بالکل جیسا تھا ایسا کر دیتے ہیں. عورتیں غصے ہو کر نہ جانے کیسے کیسے الفاظ بول دیتی ہیں. تو اولاد کو, اپنی اولاد کو برا بھلا کہنا, اس سے بھی رزق کے اندر کمی آتی ہے. آدمی اس کا بہت احتیاط کرے. ماں باپ کی دعا بد دعا اولاد کو بہت جلدی اثر کرتی ہے. اس لیے غصے میں جو ہے اگر غصہ آ جائے اولاد پر ان کو دعائیں دے دو, بد دعا مت دو, ورنہ جو ہے تم بھی نقصان اور تم بھی جو ہے نقصان میں رہو گے, اولاد بھی جو ہے نقصان میں رہے گی. اور اولاد کو جو بد دعائیں دیتے ہیں ماں باپ, اپنی آنکھوں سے میں نے تو بہت سارے ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ بھئی ماں نے بد دعا دے دی اور اس اولاد کا دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ نقصان ہوا, بہت زیادہ نقصان. آخرت میں تو کیا اللہ کو معلوم. اس لیے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں, ماں باپ کی بد دعا اولاد کے حق میں ڈائریکٹ عرش کو چیر کر چلی جاتی. حدیث میں آتا ہے نا کہ 3 آدمیوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. ایک تو والدین کی دعا اولاد کے حق میں, چاہے دعا ہو چاہے بد دعا ہو. اسی طریقے پر جو ہے ایک مسافر کی دعا اپنے سفر کے اندر جو بھی کرتا ہے دعا قبول ہو جاتی. اور ایک مظلوم ہے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے, وہ جو ہے اپنے ظالم کے حق میں بد دعا کرتا ہے, اللہ قبول کر لیتا. اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچو. اتقی دعوت المظلوم, حدیث میں آتا ہے مظلوم کی بد دعا سے بچو, وہ عرش کو چیر ڈالتی ہے, پھر تمہارا نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچو, کسی کے اوپر ظلم مت کرو. اگر تم نے ظلم کیا ہے
کسی کو برا بلا کہہ دیا، کسی کو مارا، تم طاقتور اس کو مارا، وہ مظلوم بن گیا. اب کسی کو برا بلا کہہ دیا، تم طاقتور ہو، اس کو برا بلا کہہ دیا، مظلوم بن گیا. اب اس نے بد دعا دے دی تو پھر جو ہے لگی تو ختم، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. اس لیے اولاد کو برا بلا کہنا. اور دوسری بات، بعضوں نے لکھا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ لڑتے رہنا. شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے، بھائی اپنے بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن اپنے بھائی سے لڑ رہی ہے. اپنے گھروں میں جھگڑا، اپنے اہل و عیال سے جھگڑا، بھائی بہن کا جھگڑا، شوہر بیوی کا جھگڑا، بیٹے اور باپ کا جھگڑا، ماں اور بیٹی کا جھگڑا. یہ جو ہے ہر گھر کی ایک الگ الگ کہانی ہے. ہر گھر کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر جو ہے رزق میں سب سے پہلے اس کی نحوست سے رزق میں کمی آتی ہے. گھروں کے اندر لڑائی نہیں ہونی چاہیے. ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. آدمی اس کو جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو بٹھا کر اس کی سورٹ آؤٹ کرے، سنا کرے، ایک دوسرے کی باتوں کو سن کر جو ہے درگزر کا معاملہ کرے. ورنہ لڑنے سے جو ہے گھروں کے اندر سکون اور چین بھی ختم ہوتا ہے، اور آمدنی کا جو ذریعہ ہے اس کے اندر بھی کمی آتی ہے. اور اس کو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے، اور اس کو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ بھئی یہ رزق میں جو کمی آئی ہے، یہ کاروبار میں جو ہے ٹھپ ہو گیا ہے. تو اس کی یہ ساری وجوہات ہے. جو اعمال آدمی کرتا ہے پھر جو ہے اس طرح پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے یہ اعمال ہے کہ جس کی بنیاد پر رزق کے اندر کمی آتی ہے. بعد نے ایک عمل یہ بھی لکھا ہے کہ مہمان کو بوجھ سمجھنا. مہمان کو بوجھ سمجھنا. مہمان اپنے گھر پر آئے ہیں یا آ رہے ہیں، یا کسی نے انفارم کیا ہے کہ یار ابھی گیا ہے وایا. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے آنے والے مہمان کا اکرام کرے. ضروری نہیں ہے کہ مہمان کے لیے بہت بڑا دسترخوان سجائے اور بہت ساری آئٹمیں بنائے. ایک آئٹم کھلاؤ لیکن دل سے کھلاؤ، خوشی سے کھلاؤ. دیکھو اس میں برکتیں آئے گی، آنے والے مہمان کا اکرام ہو جائے گا. اب جو ہے مہمان میں آدمی پھر بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے، پھر جو ہے گھر کی عورتیں بھی تھک جاتی ہے، خود وہ بھی تھک جاتا ہے. اس لیے اکرام کرے، لیکن اکرام میں پھر اتنا زیادہ اکرام بھی نہ کرے کہ پھر دوسرے مہمانوں کے لیے جو ہے ہمارے لیے گھر کا دروازہ بند ہو جائے. ایسا بھی نہ ہو. مہمانوں کو بوجھ سمجھنا یہ بھی جو ہے رزق کے اندر کمی کا جو ہے سبب بنتا ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کے گھر پر کوئی مہمان آتا ہے اس سے کئی دنوں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی اس کے گھر میں پہنچا دیتے ہیں. اس لیے وہ جو شعر ہے کہ بھئی مہمان، کہ بھئی کیا احسان ہے میزباں تیرے مہمان پر، یہ میزباں تیرا کیا احسان ہے مہمان پر، وہ تو اپنا ہی کھانا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر. کہ اس کا کھانا، اس کا رزق تو اللہ تعالیٰ آلریڈی اس سے پہلے تمہارے گھروں میں پہنچا چکے ہیں. اس لیے مہمان کو بوجھ سمجھنا یہ بھی جو ہے رزق کے اندر کمی کا جو ہے سبب ہے. اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، اس کی تفصیلات میں نہیں جانا ہے. تو کچھ اعمال ایسے ہیں جس میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے، جسے میں نے اس کو 16 یا 17 جو ہے میں نے ترتیب سے بتائے ہیں، اس کو بھی اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرے. اور یہ کچھ اعمال ہیں، یہ بھی 15-16 اعمال ہیں، اس کو بھی جو اگر وہ ہماری زندگی میں ہے اس میں ہم جو ہے چینجنگ لائیں. اگر وہ عمل ہمارے اندر ہے تو اس کو ہم چینج کریں، اور اگر وہ عمل اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. تو ان اعمال سے ہم بچیں. جو اعمال کے کرنے کا حکم ہے وہ اعمال کو کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی ہماری خوشگوار بنے گی، آخرت بھی خوشگوار بنے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، بھلا کیا ہے کوئی ذات جو تم کو رزق دینا بند کر دے؟ تو اگر وہ رزق دینا بند کر دے تو کوئی اور ذات ہے جو تم کو رزق دے سکے؟ لیکن نہیں. بل لجوا فی عتب ونفور، بلکہ وہ جو ہے سرکشی کرنے میں اصرار کر رہے ہیں. یہ کافروں کی بات کر رہے ہیں کہ جو کفر کر رہے ہیں، ایمان جس کے پاس نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں. تو کہ بل لجوا فی عتب ونفور، بلکہ وہ اپنی سرکشی میں اصرار کیے ہوئے ہیں اور بدعتنے میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے بس نافرمانی کر رہے ہیں، سرکشی میں ہیں، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت پر اترے ہوئے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو رزق دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو جو ہے کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی نافرمانی میں، سرکشی میں اصرار کیے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، ضد پر اڑے ہوئے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ایک مثال دے کر سمجھاتے کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ،
کیا بھلا وہ آدمی جو اپنے منہ کے بل چلتا ہے، اپنے منہ کے بل چلتا ہے، کیا وہ زیادہ جو ہے صحیح راستے پر ہے، یا وہ آدمی جو سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے؟ جو منہ کے بل چلتا ہے وہ جو ہے سیدھے راستے پر جا سکے گا، یا جو ہے جو سیدھا چل رہا ہے وہ اپنی منزل تک پہنچے گا؟ ظاہری بات ہے کہ جو ہے سیدھا چلتا ہے وہی اپنی منزل تک پہنچے گا، اور جو اندھا چلتا ہے وہ کبھی بھی اپنے منہ کے بل کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ اس لیے سیدھا چلنے والے کی مثال افمن یمشی مکبا علی وجهه اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم پر چلنے والے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں کہ بھئی وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہدایتیں ان کو دی ہے وہ اس پر چل رہے ہیں، تو وہ جو ہے سیدھے راستے پر چلیں گے۔ اور جو ایمان والے نہیں ہیں، کافر ہیں، وہ اندھے چل رہے ہیں، منہ کے بل چل رہے ہیں، تو وہ کبھی بھی جو ہے ہدایت پر نہیں آ سکتے، کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا۔ اس لیے سیدھی راہ وہ ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے کہ بھئی اس سیدھے راستے پر چلو گے تو جنت اور جنت کی نعمتوں کے مستحق بنو گے، دنیا بھی آخرت بھی تمہاری بنتی چلی جائے گی۔ اور اگر اس راستے سے ہٹ کر اندھے منہ چلو گے، اندھا راستہ اختیار کرو گے، منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ منزل تک پہنچنا ہے، جنت تک پہنچنا ہے، اللہ کی رضا تک پہنچنا ہے، تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بتائی ہدایات پر آدمی کو چلنا پڑے گا، تبھی جا کر وہ صحیح راستے پر چل سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کی اور دلیل پیش کر رہے ہیں اور توحید بتلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا احسان جتلا رہے ہیں اور اپنی جو انعامات ہیں اس کو بتلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انشأکم، جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات بتا رہے، اپنے احسانات جتلا رہے، تاکہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدر ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کی قدر ہو۔ کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ وہ ذات ہے، انشأکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو سارا وجود اللہ ہی نے بنایا ہے، ساری چیزیں اللہ نے ہی بنائی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں بھی خاص چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے کان بنائے، جس نے تمہارے لیے آنکھیں بنائے اور جس نے تمہارے لیے دل بنائے۔ حالانکہ پورا وجود اللہ نے پیدا کیا ہے، ہاتھ بھی بنائے، پیر بھی بنائے، حواس خمسہ اللہ نے بنائے ہیں، لیکن ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اعضاء کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ اب وہ 3 اعضاء کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو ہے اتوار کو اس کی تفصیل بیان کریں گے اور اس کی تفسیر کو بیان کریں گے، اور پورے وجود کو جو اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا جو ہے نعمتیں رکھی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مختصر طور پر جو ہے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ تا ساری نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہ سارے اعمال جس کے کرنے کا آپ نے آپ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، اے اللہ وہ سارے اعمال کے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جن اعمال سے تو نے تیرے نبی نے ہمیں منع فرمایا ہے ان اعمال سے بچنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، حرام رزق سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہماری بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت
فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب علیہ السلام نے جتنی بھی خیر و بلائی کی دعائیں مانگی وہ ساری خیر و بلائی اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جتنی بھی شرور سے فتن سے پناہ چاہیے ان تمام شرور و فتن سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔